اسی طرح جو ہم کماتے ہیں اس میں سے اللہ رب العزت کا حق کس طرح سے ہے؟ آپ کے اوپر زکوٰۃ کا جو فریضہ ہے اس زکوٰۃ کو جو ہے اس کو اہمیت دینی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ رب العزت تو لے جائے، رب العزت کو تو نہیں کھلانی نا آپ نے، اللہ رب العزت کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت نے جو ہے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ کے اوپر آپ کے پاس مال آ جائے اور وہ نصاب کو پہنچ جائے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کر کے جو ہے کیا کھلانا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، ان سے فرمایا کہ ان کے امیروں سے، صاحب نصاب والوں سے زکوٰۃ لو اور انہی کے غریبوں میں بانٹ دو، تقسیم کر دو۔ یہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ اور اسی طرح جو ہے آپ اپنے مال کے کچھ حصہ جو ہے اپنے آخرت کے لیے، صرف زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ کے علاوہ بھی مختلف جو ہے خیر کے کام ہوتے ہیں۔ کہیں کسی گاؤں میں جو ہے پینے کا پانی نہیں، آپ کے اپنے گاؤں میں بھی ہو سکتا ہے لوگ جو ہے پانی کے لیے ترس رہے ہوں، سال کے جو ہے کچھ موسم کا جو ہے کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پینے کا پانی تک میسر نہیں ہوتا۔ ہم اکثر جو یہاں پہ ہیں گاؤں دیہات والے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو ہے پانی کتنی اہمیت رکھتا ہے، پینے کا جو پانی ہے، صاف پانی، میٹھا پانی، اس کا بندوبست کریں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑے دل سے نوازا ہے اور مال سے بھی نوازا ہے تو وہاں پہ جو ہے مسجد تعمیر کر دیں۔ مدارس ہیں، جہاں پہ آپ کا دل چاہے، جہاں پہ آپ کو لگے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں پہ جو ہے خرچ کریں اپنے آخرت کے لیے۔ وہ آپ کے مرنے کے بعد جو ہے قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس تپتی ہوئے دھوپ میں جو ہے آپ کا دیا ہوا مال وہاں پہ کام آئے گا۔ آپ جب 10 من جو ہے مٹی کے نیچے چلے جائیں گے، وزن جو ہے وہ مٹی کے نیچے جائیں گے قبر کے اندھیرے میں، وہاں پہ جو ہے روشنی کا سبب ہوگا جو مال و صدقہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں بھی آپ کے عمر کے جو ہے ہر لمحہ بیماریاں جو ہے انسان کے تعاقب میں رہتی ہیں، جس طرح موت ہمارے تعاقب میں ہمارا پیچھا کر رہی ہے ہر وقت، اسی طرح بیماریاں بھی ہیں، مصائب جو ہے ہمیں نہیں پتہ، غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے کب کوئی مصیبت آ جائے۔ تو یہ صدقہ خیرات سے کیا ہوتا ہے کہ وہ مصائب، وہ مصیبتیں جو ہے ٹل جاتی ہیں، اللہ رب العزت جو ہے ان پریشانیوں سے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور چوتھی نعمت، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ انسان جو ہے آج کل ہم میں سے ہر ایک اس نعمت کو جو ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے غفلت کا شکار ہیں اس نعمت کے حوالے سے بھی۔ فراغت کی جو نعمت ہے، آپ فارغ بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس وقت ہے، مختلف کام جو ہم کرتے ہیں، انسان سوچتا ہے کہ ابھی تو وقت پڑی۔ توبہ کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کبھی آتا ہے کہ مجھے توبہ کر لینا چاہیے، انسان کو جو ہے ہمیشہ ہر وقت ہر دن توبہ کرتے رہنا چاہیے، رات کو سونے سے پہلے جو ہے توبہ کر کے سونا چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اس نیند سے جو یہ ہماری آخری نیند ہو، مستقل کے لیے ہم سو جائیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ ہم نے سنا کہ وہ رات کو سوئے تھے، صبح اٹھے نہیں اور ان کی نماز جنازہ جو ہے پڑھا دی گئی۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس حقیقت کو ہم جو ہے بھول جاتے ہیں۔ فراغت کی صورت میں، صحت مندی کی صورت میں جب طاقت ہے، یہ جو ہے اس حقیقت کو ہم بھول جاتے ہیں، بالکل جو ہے پس پش ڈال دیتے ہیں۔ اور کل آتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، کل کر لیں گے۔ توبے کے حوالے سے کوئی بھی عمل عبادت ہو، آپ کے پاس جو ہے اللہ رب العزت نے مال دیا ہے، حج جو ہے آپ کے اوپر فرض ہو گیا، آپ کہتے ہیں اگلے سال کر لیں گے۔ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال حج تک آپ زندہ رہیں گے؟ اسی طرح جو ہے مال نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جاتا ہے، زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، ایک سال گزر جاتا ہے، کہتے ہیں کل کہتے ہیں جو ہے وہ اس فریضے کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ ابن آدم تو دنوں کا مجموعہ ہے، دنوں کا مجموعہ ہے، ایک دن گزر جاتا ہے تو تیری زندگی کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے۔ اور اسی طرح نوکری کرنے والے اپنے ملک میں، معاشروں میں نوکری کرنے والے بہت سارے لوگوں کو جو ہے ہم بھی جانتے ہیں، ان کے اوپر ماشاءاللہ اچھی خاصی نوکری کر رہے ہوتے ہیں اور مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ حج عمرے کا جو ہے انہیں کہتے ہیں ان کو رغبت دلانا ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر کیا، ہم ان لوگوں کو رغبت دلا سکتے ہیں کہ اس عمر میں جو ہے آپ کے پاس سارا کچھ ہے، اللہ رب العزت نے جو ہے تمام تر وسائل سے آپ کو
نوازا ہوا, اللہ رب العزت نے جو ہے ہر طرح کی نعمت سے آپ کو نوازا ہوا ہے, حج کرنے چلے جائیں, عمرہ ادا کر لیں, حلال اور حرام کا خیال رکھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ قریب ہے, بس 10 سال بعد ریٹائر ہو کے جائیں گے, ریٹائرمنٹ مل جائے, پینشن کے پیسے سے حج پہ جائیں گے یا عمرہ کر لیں گے. یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کا مطلب اللہ رب العزت جو اسے توفیق نہیں دے رہا, اور وہ جو ہے اپنے جگہ پہ وہ خوش ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا 10 سال بعد, 5 سال بعد, جتنے بھی اس کے نوکری کے اوقات میں سے جو وقت باقی ہے, وہ یہ سوچ رہا ہے, بچوں میں بھی یہی باتیں کرتا رہتا ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے, ریٹائر ہونے کے بعد میں حج کروں گا, عمرہ کروں گا, کیا کچھ کر لوں گا. بعض لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جا کے جو ہے مدینے میں ہی رہنا ہے, وہاں سے واپس ہی نہیں آؤں گا. یہ انسان کی ایک سوچ ہوتی ہے. لیکن وقت پہ جو ہے جب اللہ رب العزت نے آپ کو ہر طرح کے وسائل ہر طرح کے آپ کے لیے میسر کر دیے ہیں, آپ کے لیے آسان کر دیے ہیں, تو آپ جو ہے اس عمل میں تاخیر نہ کریں. اور انسان جو ہے تاخیر کیوں کرتا ہے, تاخیر اس سے کیوں ہو جاتی ہے, اس طرح کے سوچ اس کے اندر کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کی قلت ہوتی ہے. اللہ رب العزت اسے توفیق نہیں دے رہا ہوتا ہے. توفیق بھی جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے جو کسی کو ملتا ہے, ہر ایک کو جو ہے توفیق نہیں ملتی. یہاں سعودیہ میں رہنے کے باوجود یہاں پہ جو ہے ادھر رہ کے کتنے سارے لوگ جو ہے سننے میں آئے, لوگوں سے سنا کہ وہ 8-10 سال رہے لیکن کوئی ایک عمرہ جو ہے کرنا نصیب نہیں ہوا, واپس پاکستان چلے گئے یا اپنے ملک چلے گئے جہاں سے آئے تھے. یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق کا مسئلہ ہے. اور اسی طرح فارغ اوقات میں آپ نے کیا کرنا, فارغ اوقات میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اپنے گریبان میں جان کے سوچے کہ فارغ اوقات میں جب میں فارغ بیٹھتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں. آج ہم میں سے جو ہے بچہ, بوڑھا, کوئی بھی ہے, جوان, ہر کوئی جو ہے اپنے موبائل میں لگا رہتا ہے فارغ اوقات میں, اور مختلف قسم کے جو ہے بےہودہ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, ان کے کنٹینٹ وغیرہ جو ہے اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت جو ہے ہم سے سوال کریں گے, پوچھیں گے. ایسے لوگوں کے جو ہے ہمیں حوصلہ چیک نہیں کرنی چاہیے جو معاشرے میں برائی پھیلاتے ہیں, ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے, ان کے جو ہے مساعد بن کے ان کے مددگار نہیں بننا چاہیے. ان کی مدد نصرت کس طرح سے کرتے ہیں, ان کے ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو ویڈیوز دیکھتے ہیں, اور یہ یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, مختلف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم ہیں, جتنے ان کے ویوز آئیں گے, جتنا آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے, ان کو جو ہے ارننگ ہوتی ہے, اس سے پیسے ملتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے ہم ان کی مدد کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ کوئی دیکھتے ہوئے اسکرول کرتے ہوئے جو ہے کوئی عالم آ جائے, واعظ و نصیحت آپ کو مل جائے, کوئی قرآن کی تلاوت آ جائے, اس کو فوراً سے جو ہے ہٹا دیتے ہیں اسکرول کر کے اوپر, اس کو دیکھتے ہی نہیں ہیں. انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بیہودہ باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں, بندہ جو ہے اکیلے میں دیکھتے ہوئے بھی شرما جاتا ہے. چیز آئے کہ وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھے, بندہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے. وہ بیہودہ آدمی جو ہے جو سوشل میڈیا پہ آج کل جو ٹک ٹاک کی جو بیماری ہے, وہاں پہ جو چیزیں دیکھتا ہے, اور مختلف قسم کے جو ہے خواتین, عورتیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ لائیو آن لائن, اور لوگ جو ہے ہزاروں کے حساب سے دیکھنے والے ہوتے ہیں. اور کوئی قرآن کی تلاوت آ جائے, کوئی کسی قرآن حدیث کے درس آ جائے, اس کو بالکل جو ہے دیکھنا ہی نہیں ہے, فوراً سے جو ہے ہٹا دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, جتنی زیادہ جو ہے آپ جس چیز کو زیادہ دیکھتے ہیں وہی آپ کے سامنے شو ہوتی ہے. ہم اپنے جو ہے وقت ضائع جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں, فارغ اوقات ہمارے اس طرح سے ضائع ہوتے ہیں. نہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے فارغ اوقات میں جو ہے نہ ہم کوئی نوافل کا اہتمام کرتے ہیں, نوافل پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے. فارغ اوقات میں کرنے کے بہت سارے کام ہیں, اگر انسان کرے, اپنی جو ہے دنیا آخرت دونوں کے فائدے کا کوئی بھی کام کر لے فارغ اوقات میں. آپ فارغ بیٹھے ہوئے